میں ہمارے ساتھ ہیں پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر شیر رحمان صاحبہ۔ شیر رحمان صاحب، یہ بتائیے کہ آپ اور آپ کی جماعت کس حد تک مطمئن ہے اس بریفنگ سے؟ یہ ایک بہت بر وقت اور میں سمجھتی ہوں اہم بریفنگ تھی، اور اس کے حوالے سے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ نیشنل لیول کی جو اس سطح پر بات کی جائے اس پہ پیپلز پارٹی کا ایک واضح موقف ہے، اور ہم نے بار بار مطالبہ کیا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، جس کے انعقاد ہم نے 2008 میں کیا ایک قرارداد کے ساتھ، آفٹر آپ کو یاد ہے 4 دن کی کلاسیفائڈ بریفنگ کے بعد، جوائنٹ سیشن پارلیمان کا جو جسے کہتے ہیں ان کیمرا بریفنگ کے بعد وہ ریزولوشن بنا، پھر یہ کمیٹی بنی اور پھر یہ کمیٹی فعال رہی ہماری حکومت میں، اور 2012 میں اس کمیٹی کے ذریعے ہی سارے اگریمنٹس 2012 کے پھر آگے چلے، جس پہ جی لاکس کھولے گئے لیکن ان کی حدیں تعین کی گئیں، ایئر لاکس کھولے گئے، ان کی حدیں تعین کی گئیں، اور جو بیسز تھے پاکستان کی سرزمین پہ 2001 سے جب بھی نیگوشیٹ ہوئے تھے، جن کا کوئی اگریمنٹ واضح نہیں تھا، ان کو بند کیا گیا۔ تو یہ ہم نے کہا تھا کہ اس کمیٹی کو فعال کریں، اس میں ہر پارٹی ہوتی ہے، دونوں ہاؤسز کے پارلیمانی لیڈران ہوتے ہیں، اور ایک ایسا فورم ہوتا ہے جہاں ملک کی اعلیٰ قیادت، عسکری اور سیاسی بھی مل بیٹھ کے ایک مشترکہ حل شراکت داری کے ساتھ کریٹ کرتی ہے، جس کی بہت قوت ہوتی ہے، بہت پاورفل میسج ہوتا ہے ملک کے باہر، اور یہ اہمیت اور انسٹیٹیوشنلائز طریقے سے اہمیت اس کی پھر سب پر باور ہوتی ہے، اور لوگ جو پھر سوال اٹھاتے ہیں ایک گلوبل لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر، وہ بھی پھر ٹھیک ایک نوعیت ہوتے ہیں کہ پورے پارلیمان کی آواز ہوتی ہے۔ اچھا، شیر رحمان صاحب، ظاہری بات ہے افغان قضیے کے بہت سارے کریکٹر ہیں، جہاں تک ہم پہنچے ہیں اس میں امریکہ کا اپنا کردار ہے سب سے زیادہ، افغان حکومت کا، طالبان کا، پھر ریجنل پاورز ہیں ان کا بھی، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس کو جس طریقے سے ہماری حکومت اور ادارے ہینڈل کر رہے ہیں، تو اس بریفنگ کے بعد آپ پاکستان کی ہینڈلنگ کے بارے میں مطمئن ہیں؟ میں یہ کہوں گی کہ کیونکہ یہ نشست میں تین سطح یا 3 سیکشنز میں بریفنگ دی گئی، آپ کو سب کو پتا ہے دہشت گردی کے حوالے سے ملک کے اندر، پھر انڈیا اور کشمیر اور افغانستان پہلا حصہ تھا، جی اس لیول پر ہم نے لائے عمل جو طے کرنا تھا وہ طے نہیں ہو پایا، کیونکہ ابھی تک ڈسکشن ہی جاری تھا کہ اس کے خد و خال کیا ہیں، اس کے آگے جا کے کیا امپیکٹس ہو سکتے ہیں پاکستان پر اور خطے پر، اور ہم اس پر جو سوال اٹھائے گئے تھے آگے جا کے، اس لیے ہم نے ریکمینڈ کیا کہ ایک اور نشست کی جائے جو اور جلدی کی جائے، تاکہ ہم ایک وے فارورڈ، جس طرح پہلے 2012 میں ہوا تھا، ہم ایک وے فارورڈ واضح طور پر دے سکیں جس میں ٹھوس بنیاد پر ہمارے تجاویز ہوں اور اس پہ لائے عمل کر سکے ریاست اور حکومت۔ اچھا میڈم، ایک سوال جو پولیٹیکل لیڈرشپ کے سامنے چھوڑا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر طالبان بندوق کی زور پہ قابض ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں پاکستان کو ان کی حکومت کو ریکگنائز کرنا چاہیے یا نہیں، تو پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ جی، یہ بہت ہی اہم اور میں سمجھتی ہوں اس وقت کلیدی سوال ہے، اور یہ بات وہاں ریز تو ہوئی اور ہوگی، ویسے بھی عام سرکلز میں بھی ہو رہی ہے کہ عسکریت کی زور پر اکثر و بیشتر افغانستان میں فیصلے ہوتے ہیں، اور ایک ویو وہاں ہمارے ہاں بھی اور لوگوں میں یہ کہ ہم نے ہمیشہ یہ نہیں فیور کیا ہے کہ عسکریت کے زور پہ کوئی بھی حل جو ہے، ملٹری سلوشن ہم نہیں سمجھتے ہیں، کہیں موضوع ہوتا ہے، اور عوام کا اس میں کہ کیا آواز ہو، اقلیتوں کی کیا آواز پھر ہوتی ہے، صرف میجورٹیز کی ٹرنی نہیں، یہ تو ہمارا ہمیشہ سے ایک براڈ ویو رہا ہے پیپلز پارٹی کا، اور اس ہاؤس میں بھی ہم نے اس پر سوچ بچار کی کہ اگر دیکھیں نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہم ہمیشہ سے ریکمینڈ کرتے رہیں، اور اس میں سب کی شراکت داری ہونی، کسی ایک سائڈ کی نہیں، کیونکہ اگر آپ ایک سائڈ کریں گے تو وہاں ایک تشنگی رہے گی، کچھ سال شاید سسٹم ایک طریقے پہ چل سکے، لیکن اس کے بعد ہم تاریخ تو گواہ ہے کہ جی کبھی ایون افغانستان میں جہاں کسی نے کہا کہ عسکریت کی بنیاد پر بہت فیصلے کیے جاتے ہیں،
وہاں بھی لوگوں میں شعور بھی بیدار ہوا ہے اور وہ اپنی کھلی فضا میں زندگی جینا چاہتے ہیں، اور اس کے پھر انٹرنیشنل محرکات بھی اور امپیکٹس بھی ہوتے ہیں. تو اس صورتحال میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھتا ہے. ابھی تو خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے. ہماری کوشش ہونی چاہیے کسی بھی طرح کے ساری قوتوں کو وہاں اعتدال کی طرف لائیں اور ایک مطلب ایک جوائنٹ جسے کہتے ہیں فورم پر آ جائیں. جو نہیں آ رہے وہ اس لیے نہیں آ رہے صافی صاحب کہ جو تھا وہ کبھی پیس اگریمنٹ نہیں تھا، وہ امن معاہدہ نہیں تھا. امن مذاکرات ضرور شروع ہوئے ہیں، لیکن جب تک افغانستان کے فرقے اور دوسرے لوگ شامل ہیں اور حکومت شامل ہوگی، چاہے وہ سپوائلر ہو جو بھی سپوائلر ہو. اس میں طالبان کو سپوائلر کہا جاتا تھا نا. امریکہ نے ہمیشہ طالبان کو تو سینکشن کیا ہوا تھا ایک زمانے میں، تو اب وہ ان کا پریفرڈ آپشن ہو گئے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. تو پاکستان کیونکہ ہم پہ ملبہ ڈالا جاتا ہے کہ ہم ماضی میں طالبان سمپتھائزرز رہے ہیں، کیونکہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ طالبان اور پشتون کو ایکویٹ کرتے ہیں. نہیں، ہم طالبان اور پشتون کو ایکویٹ نہیں کرتے. ہم طالبان اور القاعدہ کو بھی ایکویٹ نہیں کرتے. تو یہ اس میں پیچیدگیاں دیکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے مفاد کو پہلے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک ویو ہے کہ جو افغانستان میں فیصلے ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارا ویو تھا کہ افغانستان میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ افغانستان کی عوام کرے. اب یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کس بنیاد پہ وہ فیصلے ہوتے ہیں، کس بنیاد پر ان کی حکومتیں طے ہوتی ہیں، اور پھر سوچ بچار کر کے ایک دوسرے کی مشاورت میں ٹھیک. ہمیں فیصلے کرنے ہوں گے. اور یہ میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. جی